اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکے۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس بن متی علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن حکیم کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سورہ یونس کی آیت 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ یونس کے علاوہ سورۃ الانبیاء آیت 87 اور 88، سورۃ الصفات آیت 139 تا 148 اور سورۃ القلم آیت 48 تا 50 میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نینوا شہر کا حال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں۔ قوم کے کفر و ہٹ درمی کا حال۔ شہر نینوا میں آباد لوگ کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اہل نینوا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی بھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ قوم پر اللہ کے عذاب کے سائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، جس سے حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ قوم کی اجتماعی توبہ۔ اللہ کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پوری قوم اللہ پر ایمان لے آئی
اور وہ سب اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے۔ وہ ایک بری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی، مگر پھر دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر مسافروں سے کہا، اس کشتی میں اپنے آقا سے مانگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورہ سے 3 قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نکل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہ میں گھومنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت اور پکار۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانی اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے، ترجمہ: اے اللہ، آپ کی سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں۔ غم سے نجات۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اسی طرح اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام چٹیل میدان میں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہاں پہ کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف واپس آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔
पूरी कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और फिर वो लोग आप अलैहिस्सलाम की हदायत पर अमल करते हुए अल्लाह ताला के फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर मुद्दत तक इन्हें ज़िंदगी का साजो सामान मुहैया फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्सा में हमारे लिए क्या सबक है? हमें हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते रहना चाहिए। अल्लाह पर ईमान लाने वाले और नाफरमान लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। अजाब के आने से पहले नाफरमान लोग ईमान ले आए और सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह के भेजे हुए अजाब से बचना मुमकिन हो सकता है। इज्तिमाही अजाब से बचने के लिए इज्तिमाही तौबा जरूरी है। हमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह खुशहाली और तकलीफ दोनों हालात में हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए और मुश्किलात पर सब्र करना चाहिए।